اچھا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات بن نہیں پائی، مذاکرات شروع ہی نہیں ہو پائے؟ آخر وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کسی بات پر نہیں آ رہے، یا پھر دوسری طرف کا جو فریق ہے وہی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ تو شاید بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے؟ وہ جس قدر انہوں نے ایک اسٹریٹ پوزیشن لے رکھی ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جو حقیقت ہے اس کا ذکر کریں نہ کریں کہ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے تنصیبات پر حملے کیے گئے، مطلب 80 جگہوں پہ ایسی تھیں جہاں پہ فوجی تنصیبات تھیں جہاں پر حملے ہوئے۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں نا جناح ہاؤس لاہور میں، کور کمانڈر ہاؤس دیکھتے ہیں اور جی ایچ کیو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہر شہر میں جہاں کنٹونمنٹ تھے وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، اور یہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو لازمی بات ہے اس سے غم اور غصہ تو ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ادھر پہ دوسری طرف اگر کوئی مذاکرات ہونے تو ان کو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا۔ ان کے تمام ممبران جو ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے ہر کسی کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یا فلاں، ہر کسی کے ساتھ رابطے ہیں، اور اچھے رابطے ہیں، مطلب مثبت رابطے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور اگر وہ چاہیں تو راستہ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں۔ اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے اور اچھے ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ، اور پھر رکاوٹ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ تعلقات بحال ہوں بانی پی ٹی آئی، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں، جو یہ کانسیپٹ آتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں جو بات ہے کہ وہ ہر کسی کے رابطے ہیں، اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ بھی میٹنگز کر چکے ہیں، اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگز کر چکے ہیں۔ تو یہی رابطے اسی قسم سے ہوتے ہیں نا۔ ان کے ممبران جو ہیں ان کے بھی رابطے ہیں اسی طرح سے، کوئی اسپیکر کے تھرو، کوئی دوسرے باہر کے لوگوں کے تھرو۔ تو رابطوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان رابطوں سے کوئی مثبت نتائج نکل آئیں گے۔ مثبت نتائج اس وقت نکلیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ ہاں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ رائٹ، اب آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کبھی آپ پی ٹی آئی کے بھی اتحادی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 9 مئی کے بعد حالات ٹوٹلی چینج ہو گئے، اور اس کے بعد اب آ کر کچھ اور اپوزیشن کے اتحاد بننے جا رہے ہیں اور بن چکے ہیں، جس کو محمود اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کس سائیڈ پر ہیں؟ آپ حکومت کے اتحاد کے طرف ہیں یا پھر اپوزیشن کے اتحاد کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو اس وقت تک حکومت کا ایز فار ایز ووٹ ہمارا کنسرن تھا تو ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ جب اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ایک نیوٹرل سٹانس ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو پاکستان کی ماحول بہتر کرنے کے لیے بہتر ہو، ہم اس طرف زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ جہاں پر تنقید کرنی ہوتی ہے ہم کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں۔ یعنی میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بھی جب یہ گندم کا مسئلہ اٹھا تھا تو میں نے تقریر کی، اور دیگر معاملات میں بھی حکومت کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ مطلب سوائے احتجاج کے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی ایسا اتحاد بنے گا جو کہ بڑا ایک مثبت اتحاد ہوگا، کیونکہ ہر جماعت اس وقت سمجھتی ہے کہ ہمیں آگے لگایا جائے اور باقی ہمارے پیچھے لگ جائیں، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو یا جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ یہ کسی کا بغل بچہ بننا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ اس اتحاد کی کوئی دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی اس میں کوئی کامیابی ہوگی؟ اچکزئی صاحب کوششیں کر رہے ہیں، اور اس وقت بانی پی ٹی آئی نے بھی ان کو یہ دے دیا اختیار کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، جو کہ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اتحاد سے کچھ نکلنے والا ہے؟ نہیں، مجھے ایسے تو نہیں لگتا کہ فوری طور پہ اس اتحاد سے کچھ نکلے گا۔ لازمی بات ہے جتنی
مضبوط اپوزیشن ہوگی اتنا ان کا ویٹ ہوگا. لیکن اپوزیشن کا ویٹ چلے اندر بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے اسمبلی کے. لیکن ابھی اس وقت اسمبلی کے اندر تو حکومت کمفرٹیبل ہے نا, ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ کوئی بڑا اتحادی ان کو چھوڑ کر نہ چلا جائے, ایم کیو ایم نہ چھوڑ دے, پیپلز پارٹی والے نہ چھوڑ دیں, یا کوئی اور ایسی جماعتیں نہ چھوڑ دیں کہ ان کی سمپل میجورٹی ختم ہو جائے. اس کے علاوہ تو اندرونی طور پہ تو سوائے شور شرابے کے ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بھی مجھے خوشی ہوئی ہے اس دفعہ کہ یار جو ایک قومی مسئلہ تھا اس پہ سب نے بڑے احسن طریقے سے ریزولوشن پاس کی. رائٹ. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پل کا کردار ادا کرتے ہیں, کبھی میسنجر بن کے, کبھی میڈیوکر بن کے, کہ پی ٹی آئی کے بانی کو بھی آپ جانتے ہیں اور دوسری طرف بھی آپ کے اچھے رابطے ہیں. تو کیا کبھی آپ کے ذریعے سے کوشش کی گئی ہے یا آپ نے بذات خود کوشش کی ہے اس ملک کی خاطر کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور بات کو کسی نتیجہ خیز موڑ پر لایا جائے؟ دیکھیے, میں نے ہمیشہ اس وقت بات کی ہے جب میں سمجھ رہا تھا کہ اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور یہ 90s سے لے کر یعنی یہ معاملات شروع ہوئے, اور 5 مارچ کو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی 2021 یا 22 تھا, 21 ہوگا میرے خیال میں, جب حکومت ختم کی گئی تھی, رجیم چینج ہوا تھا. تو مجھے معلوم ہو گیا تھا, لیکن مجھے یہ بھی نظر آ رہا تھا اس وقت کہ اگر اس طرح سے سٹنگ حکومت کو ہٹایا گیا تو پاکستان کو اور پاکستان کی سیاست کو آگے بہت نقصان ہوگا. یہ تو میں ایک نوشہ دیوار تھا جو نظر آ رہا تھا سامنے, لیکن شاید زیادہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, وہ سمجھ رہے تھے. اس وقت میں نے یہ تجویز دی تھی کہ الیکشنز کروا دیں بجائے اس کے کہ ایک بھونڈے طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور جو اتحادی جماعتیں تھیں اس وقت پی ٹی آئی کی, وہ بھی یہی چاہ رہی تھیں کہ کسی طریقے سے وہ نہ کیا جائے جو کہ ہونے جا رہا ہے. اور میں اس میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ کوئی کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وقت میں نے کوشش کی تھی, اور اس کے بعد حکومت جب ختم ہو گئی اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور خان صاحب کو کسی طرح سے قریب لایا جائے تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہو, محاذرائی ختم ہو. تو رکاوٹ کیا رہی ہے آپ کی جو بات چیت دونوں طرف ہوتی رہی, رکاوٹ کیا رہی؟ دن بدن حالات اور جو معاملات تھے وہ بدتر کیوں ہو گئے؟ رکاوٹ زیادہ خان صاحب کی طرف سے بھی رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو میں نہیں کہتا کہ اتنی رکاوٹ تھی. لیکن ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جب میٹنگ ایک طے بھی ہو گئی تھی بڑے سینئر لیول پہ, 2 میٹنگز ایوان صدر ہونے کے بعد خان صاحب کی ایک میٹنگ طے بھی کروا دی تھی, اور اگر وہ میٹنگ ہو جاتی شاید حالات تبدیل ہو جاتے. لیکن اس پہ پہلے تو خان صاحب نے انکار کر دیا اس ملاقات سے, جو پھر انہوں نے کہا اچھا ہم سوچیں گے. لیکن اسی دن پھر وہ 3 نومبر ہو گیا جب گولیاں چل گئیں وزیر آباد ان کے جلسے پہ. تو اس کے بعد پھر ایسا ماحول ہو گیا کہ ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا اس معاملے سے.